یا سیدی یا نبی اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ایک مرتبہ پھر ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ اگر آپ اپنی یادداشت کو، اپنے ذہن کو ایک ہفتہ پیچھے لے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر ہم نے سلسلہ وار ایک ٹاپک، ایک موضوع کو شروع کیا تھا جس کا نام تھا خصائص مصطفیٰ، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ہیں، جو میرے آقا کو، تاجدار کائنات کو، حضور ختم نبوت کو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو چند خاصے دیے، جن خصائص سے منور فرمایا، ان خصائص کا ہم نے سلسلہ وار تذکرہ شروع کیا تھا۔ تو ان میں سے سب سے پہلے ہم نے خصائص، آقا کے خصائص میں سے جس موضوع پر گفتگو پچھلے جمعہ کی تھی وہ ٹاپک تھا خلقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہوئے، یعنی خلقت میں حضور کی اولیت ہم نے بیان کی تھی۔ اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے میں نے جو دلائل آپ کے سامنے دیے ان میں سے قرآن مجید کی 3 آیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھیں۔ ایک انا اول المسلمین، دوسری وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تیسری والنجم اذا ہوا۔ ان 3 آیات مبارکہ سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلقت میں سب سے اول ثابت کیا۔ پھر میں نے ایک حدیث مبارکہ بھی یہاں دلیل کے طور پر پیش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا حضرت جابر والی روایت جو بڑی مشہور ہے۔ حضرت جابر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا نے جواب دیا، اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ آج اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تسلسل کے ساتھ۔ تو اس میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر خصائص مصطفیٰ کا جو دوسرا گوشہ ہے اس گوشے پہ گفتگو کریں گے۔ یہ حدیث مبارکہ امام حلبی نے اپنی سیرت کی کتاب سیرت الحلبیہ میں نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سے سوال کیا، اے جبریل، مجھے یہ بتا 23 سال ہو گئے آپ کو، تو میرے پاس آتا بھی ہے پھر واپس جاتا بھی ہے، اللہ کی وحی لے کے آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے میری بارگاہ میں۔ مجھے تو 23 سال ہو گئے، 23 برس ہو گئے، مگر 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں۔ تو حضرت آدم سے لے کر مجھ آخری نبی تک ہر نبی کے پاس اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام لے کر آتا رہا ہے۔ اے جبریل، مجھے تو یہ بتا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ یہ سوال میرے آقا نے جبریل سے کیا۔ اے جبریل، 1,24,000 پیغمبروں کے پاس تو اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی لے کر آ رہا ہے مجھ تک، جبریل یہ بتا تیری عمر کیا ہے؟ تو پتہ ہے جبریل نے کیا جواب دیا؟ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ نہیں ہے، مجھے اپنی عمر کا فگر یاد نہیں ہے، ایگزیکٹ مجھے اپنی عمر یاد نہیں ہے، مگر یا رسول اللہ ہاں اتنی بات مجھے یاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حجابات میں سے
चौथे पर्दा अज़मत में, अल्लाह के चौथे पर्दा अज़मत में एक नूरानी सितारा चमकता था। वो नूरानी सितारा 70,000 साल चमकता फिर डूब जाता। फिर या रसूलल्लाह वो सितारा 70,000 साल डूबने के बाद वापस आ जाता, चमकता, तलू होता। या रसूलल्लाह फिर वो 70,000 साल गरूब होता। इसी अमल को मैंने या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र में, अपनी जिंदगी में टोटल 72,000 मरतबा देखा है। यही कुछ मेरी उम्र है। तो मेरे आका ने उसे जवाब दिया कि ऐ जिब्रील, वो चमकने वाला सितारा, मुझे अपने रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, मुझे काबा के रब की कसम, वो चमकने वाला सितारा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे भी ये पता चलता है कि अभी कायनात नहीं बनी थी, अभी कोई शय नहीं थी। मेरे आका उस शय, सब शय से पहले वजूद में थे। मेरे आका की खिलकत हर कायनात की हर शय से पहले हुई थी। अब ये तो आपके ज़हन में आ गई ना कि खिलकत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल पैदा हुए, खिलकत में हुजूर की अवलियत। आज एक और गोशा है हुजूर के खसाइस में से एक खासा कि हुजूर खिलकत में अव्वल नहीं हुए, नबूवत में भी अव्वल थे। देखने में तो ऐलान नबूवत जो किया, जो आए मेरे आका तो 1,24,000 पैगंबरों कमोबेश बाद में आए, सबसे आखिरी नबी है, मगर वो थे नबूवत में सबसे पहले। वो थे नबूवत में सबसे पहले। हज़रत अबू हुरैरा ही सवाल करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वाजबत लकन नबुव्वा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये बताएं कि आपको नबूवत पर कब फैज़ किया गया, आपको नबूवत कब अता की गई। तो मेरे आका ने जवाब दिया कि अबू हुरैरा व आदम बैन रूह वल जसद, कि अभी आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और गारे में थे, अभी आदम का खमीर ही नहीं बना था, मैं उस वक्त भी नबूवत के ऊपर फैज़ किया गया था, मैं उस वक्त भी नबी था। अभी आदम मट्टी और गारे में था, रूह और जिस्म की कशमकश में था, अभी आदम पैदा भी नहीं हुआ था, मैं अबू हुरैरा उस वक्त भी अल्लाह का नबी था। तो मौला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ बयान करते हैं इस हदीस की शरह करते हुए कि कोई ये न समझे कि जो सवाली था, सवाल करने वाला था, वो ये न समझे कि अबू हुरैरा ये पूछ रहे थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐलान नबूवत कब किया, बेशत नबूवत कब किया। वो तो हर किसी को पता था कि मेरे आका ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। या कोई ये न समझे कि अल्लाह के इल्म में ये कब था कि तू नबी है। अल्लाह के इल्म में तो हर वक्त था, हर घड़ी था। सिर्फ हुजूर की नबूवत का पता नहीं था, बल्कि 1,24,000 पैगंबरों की नबूवत का अल्लाह के इल्म में था कि मैंने इसको नबी बनाना है, आदम को नबी बनाना है, नूह को नबी बनाना है, इदरीस को नबी बनाना है, इब्राहीम को, इस्माइल को, हज़रत ईसा मूसा को, हज़रत मोहम्मद को, हर किसी को मैंने नबी बनाना है। अल्लाह के इल्म में तो 1,24,000 पैगंबरों जो गुजरे हैं उनकी नबूवत का इल्म अल्लाह के पास तो था। तो साइल ये पूछ रहा है कि या रसूल अल्लाह आपने ऐलान नबूवत तो 40 साल बाद किया है, बेशक नबूवत तो 40 साल बाद हुई है आपको अता, मगर आप नबी कब से थे, नबूवत के मुकाम के ऊपर, नबूवत के मर्तबे के ऊपर आप कब से फैज़ थे। तो मेरे आका ने कहा कि ऐ साइल, ऐ सवाल करने वाले सुन, अभी आदम अलैहिस्सलाम पैदा ही नहीं हुए थे, उनका खमीर ही अभी नहीं बना था, वो मट्टी और गारे और पानी के अंदर थे, तो मैं उस वक्त भी नबी था। तो मेरे आका नबूवत में भी सबसे अव्वल है। हज़रत इरबाद बिन सारिया यहाँ एक रिवायत नकल करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के हाँ उस वक्त से मैं खातमुन नबीयीन लिखा जा चुका था जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी खमीर से पहले मट्टी में थे। और मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी नबुव्वत के बारे में
پہلی خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھی، اور اس کے علاوہ میری والدہ کا وہ خواب تھا جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا اور میری پیدائش کے وقت دیکھا۔ کیا دیکھا کہ حضرت امی امینہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور خارج ہوا جس کے سبب میں نے شام کے محلات روشن دیکھے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پھر جو اللہ رب العزت نے آپ کو خصائص عطا کیے، خلقت میں بھی آپ اول، نبوت میں بھی آپ اول، تو جو تیسرا خاصہ ہے آپ کا وہ یہ کہ عالم ارواح میں حضور کی رسالت کا اقرار انبیاء سے کروایا۔ قرآن کہتا ہے اس واقعے کو کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں، وہ لمحہ یاد کریں، وہ گھڑی یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا، انبیاء سے میثاق لیا۔ کیا میثاق تھا؟ کہ جب میں تمہیں نبوت پہ فیض کروں گا، کتاب اور حکمت تمہیں عطا کروں گا، کتاب اور حکمت تمہیں دوں گا، پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول تشریف لائے جو ان کتابوں کی بھی تصدیق فرمانے والا ہوگا، جو تمہارے ساتھ میں نازل کروں گا، تو ضرور بھی ضرور تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کے دین کی مدد کرو گے۔ کیا تم نے اقرار کیا؟ تو اس پر سب انبیاء کی ارواح نے کہا بلا، ہاں ہم نے اقرار کیا، ہم حضور کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان رسولوں کی ارواح سے یہ وعدہ لیا تھا، ان سے بھی کہا تھا کہ اگر میں تمہیں رسالت عطا کر رہا ہوں، اگر میں تمہیں نبوت عطا کر رہا ہوں تو اس نبی کی رسالت کے صدقے سے، اس نبی کی نبوت کے صدقے سے عطا کر رہا ہوں، اور اس شرط پر کہ جب میرا وہ آخری نبی آئے تو تم اس پر بھی ایمان لانا اور تم اس کے دین کی مدد اور نصرت بھی کرنا۔ تو اس پر سب نبیوں کی ارواح نے، سب رسولوں کی ارواح نے اللہ سے یہ کمٹمنٹ کی، یہ وعدہ کیا کہ ہاں جب وہ تیرا نبی آئے گا ہم اس کی عظمت کو مانیں گے، ہم اس کی رسالت کو تسلیم کریں گے، ہم اس کے دین کی مدد اور نصرت بھی کریں گے۔ تو حاضرین محترم، ایک حضور کا یہ خاصہ ہے، امام قسطلانی اس حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ بے شک جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو اس کو حکم دیا کہ انبیاء کی طرف متوجہ ہو۔ نبی کے نور کو حکم دیا کہ انبیاء کی ارواح کی طرف، ان کی روحوں کی طرف متوجہ ہو۔ بس اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ان سب کو اپنے نور سے ڈھانپ لیا۔ 1,24,000 پیغمبروں کی ارواحوں کو، ان کی روح کو حضور کے نور نے ڈھانپ لیا۔ تو ان سب ارواح نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، کس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے، یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ تو میں تم سب کو منصب نبوت پر فیض کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم ان پر اور ان کی نبوت پر ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر اس حوالے سے گواہ ہوں، میں تم پر گواہ ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے رب۔ قرآن حکیم نے اسی کی طرف اشارہ کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یہ واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور کے ذریعے تمام انبیاء کرام کے ارواح کو ڈھانپ لیا۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی کہ یا باری تعالیٰ کس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے؟ تو اللہ نے پھر انہیں جواب دیا یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے، اگر تم اس محمد بن عبداللہ کے نور پر ایمان لاتے ہو، ان کی نبوت پر ایمان لاتے ہو تو میں تمہیں نبوت کے مقام پر فیض کروں گا، وگرنہ نہیں۔ تو پتہ چلا 1,24,000 پیغمبروں کو جو نبوت اللہ رب العزت نے عطا کی تو وہ اس نور مصطفیٰ کے صدقے سے عطا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے سے انہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے مقام پر فیض کیا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ کہ تمام رسولوں کو جو رسالت ملی،
तमाम नबियों को जो नबुवत मिली वो हुजूर के सदक़े से मिली। फिर हाज़रीन मोहतरम, जितने भी अंबिया इकराम अलैहिम रिज़वान अलैहिस्सलाम आए तो वो एक ख़ास तबके के लिए आए, एक ख़ास इलाके के लिए आए, एक ख़ास उम्मत के लिए आए, एक ख़ास कौम और कबीले के लिए आए। ऐसे भी होता था कि एक गांव में, एक शहर में, एक बस्ती में दो दो तीन तीन नबी बैक वक्त आते थे। एक कौम में भी बहुत ज़्यादा नबी आते थे, मगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खासा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को अता किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के लिए नबी बन के नहीं आए, एक तबके के लिए नबी बन के नहीं आए, एक शहर और एक मुल्क के लिए नबी बन के नहीं आए, बल्कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रूए ज़मीन के अंदर जितनी भी कौमें आबाद हैं, जितनी भी तबकात आबाद हैं, हत्ता कि रूए ज़मीन के ऊपर नहीं, आसमान के अंदर भी जितनी मखलूक है, मेरे आका सब के लिए नबी बनकर आए। इस हवाले से कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम बनी नौ इंसान के लिए खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे कायनात के लिए नबी बनकर आए हैं। इस कायनात के अंदर जो सुर्ख और सियाह, सफ़ेद और सियाह रहता है, इंसान हो या जिन हो या जो भी मखलूक हो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम मखलूक के लिए नबी बनकर आए हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खासा हुजूर को अता किया। फिर मेरे आका का एक खासा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसब के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको फजीलत दी। आपका नसब, आपका ख़ानदान, नसब व हसब आपका तमाम अंबिया इकराम से आला व अरफा था, अज़मत वाला था। इस हवाले से मेरे आका फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रावी हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे वालिदैन ने कभी भी गलत कारी का इर्तिकाब नहीं किया। अल्लाह ताला ने मेरे नूर को हमेशा हमेशा पाक पुश्तू से पाकीज़ा अरहाम की तरफ मुंतकिल फरमाता रहा, जबकि उसने मुझे हर किस्म की निजासत व ग़िलाज़त जहलियत से पाक साफ़ रखा। और जब भी नस्ल इंसानी दो तबकों में तकसीम हुई तो अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बेहतर तबका में पैदा फरमाया। फिर फरमाया बेशक रब्बे कायनात ने हज़रत इब्राहीम की औलाद में से हज़रत इस्माईल को मुंतखब फरमाया और हज़रत इस्माईल की औलाद में से बनी कन्नाना को मुंतखब फरमाया और औलाद कन्नाना में से कुरैश को मुंतखब फरमाया और कुरैश में से बनी हाशिम को मुंतखब फरमाया और बनी हाशिम में से मुझे शर्फ इंतखाब से नवाजा और पसंद फरमाया। यानी मेरा कबीला सबसे आला व अरफा है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़साइस ख़िताब फरमाए। फिर हुजूर नबी अकरम ने फरमाया एक दफ़ा मुझे जिब्रील अमीन ने कहा, मुझे जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मशरिक़ व मग़रिब छान मारे हैं, मैंने मशरिक़ व मग़रिब ढूंढे, तलाश किए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से आला व अफजल किसी को नहीं पाया। ये जिब्रील हुजूर को बता रहे हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने मशरिक़ भी ढूंढा, तलाश किया, मग़रिब भी ढूंढा, तलाश किया, पूरी रूए ज़मीन को मैंने तलाश किया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ज़मीन का चप्पा चप्पा खंगाल डाला, मगर आपसे आला व अरफा किसी को नहीं पाया, और ना आपके ख़ानदान बनी हाशिम से किसी ख़ानदान को आला व अरफा पाया। यह है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा। फिर हाज़रीन मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से एक खासा आपका ये भी है कि आप इस्लाम के आने से पहले, कुरान मजीद के नाज़िल होने से पहले जितने अंबिया हो गुजरे हैं और जितनी किताबें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारी हैं अंबिया किराम पर, तो वो अंबिया और वो किताबें इस बात की गवाही दे रही थी, वो अंबिया गवाही दे रहे थे। हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम को बिशारा दी, हज़रत ईसा और ने अपनी कौम को बिशारा दी, हज़रत मूसा ने, हत्ता कि जितने भी अंबिया आए उन्होंने अपनी किताबों में हुजूर का तज़किरा पाया और उन्होंने अपनी उम्मत को कहा कि अगर तुम्हारे दौर में, तुम्हारी ज़िंदगी में नबी आखिर ज़मां आए तो उन पर ईमान लाना, उन पर ईमान लाना और उनके दीन की मदद और नुसरत करना।
یہاں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں ایک محدث کہ یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہو گزرا جس کا نام تبا تھا۔ وہ تبا بادشاہ ان 5 بادشاہوں میں سے ایک تھا جنہوں نے پوری روئے زمین کو فتح کیا۔ وہ جس ملک کو بھی فتح کرتا تو وہاں سے 10 معتبر آدمی جو تعلیم یافتہ تھے، علم والے تھے، جنہیں اللہ کی آسمانی کتابوں کی تعلیم تھی، علم تھا، وہ عالم تھے، تو وہ ان کو اپنے وزراء میں شامل کر لیتا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، توجہ سے سنیں۔ تو وہ ان کو اپنی کابینہ میں شامل کر لیتا، تو وہ فتح کرتے کرتے اس کے پاس 400 بڑے بڑے عالم آ گئے۔ جب وہ مکہ پہنچا پھر وہ اس کی طاقت کا جگہ جگہ چرچا ہو گیا، ڈنکا بجنے لگا، اس کی شہرت ہو گئی کہ تبا بادشاہ، اس کی طاقت اور اس کی فوج اور آرمی اتنی مضبوط ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے تو فتح کرتا ہے، پوری دنیا کا وہ فاتح بن رہا ہے۔ تو وہ جس ملک میں بھی جاتا پھر وہ سر نڈر ہو جاتے، اس کے آگے جھک جاتے، اپنے شکست تسلیم کر لیتے، خود بخود اس کا استقبال کرتے، پھر بڑا پرتباک استقبال ہوتا۔ تو جب وہ مکہ پہنچا تو مکہ والوں نے انہیں گھاس نہ ڈالی، ان کا استقبال نہیں کیا، ان کی عزت اور حوصلہ افزائی نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی۔ تو اس نے اپنی کابینہ کو بلایا، اپنے وزیروں کو، ان 400 علماء کو بلایا، کہا کہ یہ کون سی مخلوق ہے یہاں، انہیں میری طاقت کا نہیں پتہ۔ تو اس کے وزیر، جو وزیر اعظم تھا، سب سے بڑا وزیر تھا، تو اس نے کہا بادشاہ غصے کی بات نہیں ہے، یہ بدو لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں، انہیں مہمان نوازی کا پتہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہاں ایک گھر ہے جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اس کے متولی ہیں، تو انہیں اس بات پر کے اوپر مان ہے، فخر ہے، اس لیے انہوں نے آپ کا استقبال نہیں کیا۔ تو اس بادشاہ، تبا بادشاہ نے دل کے اندر ابھی ارادہ کیا، تو جس وجہ سے انہیں اپنے اوپر فخر ہے تو میں اس گھر کو ہی کیوں نہ گرا دوں اور ان سب کو قتل کیوں نہ کر ڈالوں۔ ابھی اس نے یہ ارادہ ہی دل میں کیا تھا اور اپنی کابینہ کو بلایا تھا مشورہ کرنے کے لیے، تو ان کو سر کے اوپر شدید درد ہوا اور ان کے ناک سے، کانوں سے، آنکھوں سے پیپ نکلا۔ تو انہوں نے پھر ان کے وزراء نے بڑے بڑے طبیب بلائے، حکماء بلائے، حکیم بلائے، ان کا علاج کریں، مگر وہ ان کے علاج سے قاصر رہے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی زمینی مرض نہیں ہے، یہ آسمانی معاملہ ہے، یہ آسمانی معاملہ ہے۔ حتیٰ کہ پھر کئی دن گزر گئے، اس کے اندر سے بدبو آنے لگی، کوئی اس کے قریب ہی نہیں جاتا تھا۔ جو ان 400 جو علماء تھے، ان کا جو بڑا عالم تھا، سربراہ تھا ان 400 کا، اس نے جو بڑا وزیر تھا اس کو بلایا، کہا کہ میرے پاس اس کا ایک علاج ہے، مگر وہ میں رازدارانہ طور اوپر اس بادشاہ کو ڈائریکٹ بتاتا ہوں، کسی کو اس کی خبر نہ ہو، میری بادشاہ سے ملاقات کروائیں۔ تو وہ گیا بادشاہ کے پاس، اس نے اس کی ملاقات کروائی۔ تو اس بادشاہ کو کہا اے تبا بادشاہ، پہلے تو آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، دوسرا آپ یہ وعدہ کریں میں آپ کو جو کہوں آپ اس پر عمل کریں گے۔ وہ تو تنگ تھا اپنی زندگی سے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو اس عالم نے کہا یہ جو کعبۃ اللہ ہے، کیا تو نے اس کے گرانے کا ارادہ دل میں کیا ہے؟ اس نے چونکہ وعدہ کیا تھا، اس نے سچ بولا، ہاں میں نے یہ ارادہ کیا ہے اور ان مکہ والوں کو مارنے کا بھی ارادہ کیا ہے۔ کہا کہ یہی وجہ ہے تیرے بیمار ہونے کی، تو اب سچی دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر تو اللہ تجھے اس بیماری سے نجات دلائے گا۔ تو اس تبا بادشاہ نے سچی دل سے کہا کہ تو گواہ ہو جا، میں توبہ کرتا ہوں کہ میں اس کعبہ کو نہیں گراؤں گا، اس کی عظمت کو تسلیم کرتا ہوں اور ان مکہ والوں کو بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ جب اس نے سچی توبہ کی تو اللہ نے اسے شفا دے دی، اس کا سر درد ختم ہو گیا، وہ پیٹ فوراً ہو گیا۔ پھر چونکہ یہاں کوئی دنگا فساد یا جنگ کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا، وہ فوراً یہاں سے نکل پڑے، چل پڑے۔ آگے گئے، 2-3 دن سفر کیا، پیدل سفر تھے، تو آگے ایک چشمہ تھا پانی کا، وہاں کہا قافلے والوں کو یہاں رک جاؤ، سواریوں کو پانی پلاؤ، خود بھی پانی پیو، یہاں ذرا رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ جہاں جب رکے تو کہا کہ یہاں ایک رات ہی گزار لیتے ہیں، پانی ہے، پانی کا انتظام ہے، یہاں پانی بھر لیں گے سارا کچھ۔ تو وہاں آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، دور دراز سے ایک آدھ ان کو آبادی نظر آئی، تو ان سے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس جگہ کو یثرب کہتے ہیں۔ یثرب کا معنی ہی ہے کہ چشمہ، پانی کا چشمہ۔
اس کو یثرب کہتے ہیں۔ تو جب یثرب کا نام سنا ان 400 علماء نے، تو چونکہ انہوں نے تو اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، انہیں تو اپنے نبیوں نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ ایک نبی آخر الزماں آئے گا، وہ مکہ کی سرزمین پہ پیدا ہوگا اور وہاں سے ہجرت کر کے یثرب کے مقام آئے گا۔ اس زمین کا نام پہلے یثرب ہوگا، بعد میں اس نبی کے آنے کی وجہ سے اس کا نام مدینہ المنورہ ہو جائے گا۔ تو ان 400 علماء نے آپس کے اندر میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ صبح بادشاہ جائے گا، ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس جگہ سے ہجرت نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ نبی آخر الزماں ہماری زندگی میں آ جائے، ہم یہاں رہیں گے، بھلے بادشاہ ہمیں قتل ہی کیوں نہ کر ڈالے۔ صبح ہوئی، بادشاہ نے ساروں کو کہا کہ چلیں سفر کرتے ہیں۔ ان 400 علماء نے کہا ہم نہیں جاتے۔ بادشاہ حیران رہا کہ یہ تو بڑے دانا ہیں، حکمت والے ہیں، عقل مند ہیں، عالم ہیں، دانشور ہیں، یہ تو مجھے بہت فائدہ دیں گے، اب میں ان کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ تو انہوں نے اپنے بڑے وزیر کو کہا کہ ان سے مذاکرات کرو، ان سے پوچھو، وجہ پوچھو، سبب پوچھو، کیوں نہیں جاتے؟ تو اس وزیر جب آیا تو ان کا جو بڑا عالم تھا اس نے انہیں کہا وجہ یہ ہے، وہ جو مکہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اللہ نے انہیں بیماری دے دی۔ اس مکہ والی سرزمین کے اندر ایک نبی آخر الزمان پیدا ہوگا، وہ ہجرت کر کے اسی مقام پہ آئے گا، ہم اس لیے یہاں سے نہیں جاتے، کاش وہ نبی ہماری زندگی میں آ جائے، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وزیر نے اس بادشاہ کو حقیقت بتائی، تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میں بھی یہاں 1 سال رہنے کا ارادہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ نبی میری زندگی میں بھی آ جائے۔ 1 سال کا وعدہ کر لیا۔ اب چونکہ ان 400 علماء نے ہجرت کا بالکل ارادہ ہی نہیں کیا، تو اس طبہ بادشاہ نے ان 400 علماء کے لیے گھر تعمیر کروائے، گھر تعمیر کروا کے 400 عورتیں جو لونڈیاں تھیں، باندیاں تھیں، ان کے نکاح کر دیے۔ ایک پورا شہر یثرب کا سب سے پہلے طبہ بادشاہ نے آباد کیا وہاں۔ پھر ایک گھر جو بڑا عالم تھا ان کا، اس کے لیے بنوایا اور اسے کہا، پھر 1 سال رہا وہاں مگر نبی آخر الزمان نہیں آئے۔ تو سال کے بعد وہ سفر کا ارادہ کیا، اس نے سب سے پہلے جا کے کعبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور اسے 7 غلاف چڑھائے، پھر ایک خط لکھا، ایک مکتوب لکھا، اس بڑے عالم کو بلا کے اس کے سامنے کہا کہ تو گواہ ہو جا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، اس کو اپنا نبی تسلیم کرتا ہوں، اور ایک خط لکھ کے دیا، کہا کہ اگر تیری زندگی میں وہ نبی آئے تو اسے میرا خط دینا، اگر تیری زندگی میں نبی نہ آئے تو اپنی نسل کو بتانا، اور یہ خط نسل در نسل چلتا رہے۔ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس خط میں لکھا تھا کہ اے محمد، میں آپ پر اور آپ کے رب پر اور کائنات کی ہر شے کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور قیامت کے دن تو میری شفاعت کرنا۔ پھر وہ بادشاہ چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 برس بعد آئے، یہ خط نسل در نسل چلتا رہا۔ پھر جب میرے آقا پیدا ہوئے اور ہجرت مدینہ کا وقت آ گیا، تو جب ہجرت کرنے لگے تو یثرب والوں کو، مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان تیار ہو چکے ہیں، وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ جو خط ہے یہ کسی طرح نبی کے پاس پہنچایا جائے۔ تو انہوں نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو لیلہ، اس کو بھیجا کہ جا یہ نبی آخر الزمان کو خط دے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے ابھی حضور روانہ نہیں ہوئے تھے، وہاں ٹھہرے تھے، وہ خط حضور نے کہا علی ذرا پڑھ کے مجھے سنا۔ دوسری روایت میں آتا ہے حضور روانہ ہو چکے تھے، حضرت ابو بکر کو کہا ابو بکر مجھے یہ خط پڑھ کے سنا۔ اور جب وہ بندہ آیا اسے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ علی ہے، یہ کون ہے۔ انہوں نے تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں کسی سے پوچھوں گا کہ محمد کون ہے، میں نے اسے ملنا ہے، خط دینا ہے۔ مگر جب اس کی نگاہ، اس کی نظر میرے آقا کے رخ انور پر پڑی، چہرہ اقدس پہ پڑی، تو وہ حضور کے چہرے کا اسیر ہو گیا، وہ حضور کو تکتا رہ گیا۔ حضور نے اسے کہا کہ تو ابو لیلہ ہے، انت ابو لیلہ؟ اس نے کہا نعم یا رسول اللہ۔ اس نے کہا تو بادشاہ کا خط لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں لے کر آیا ہوں۔ وہ شخص حیران ہو گیا، بھائی اس چیز کا تو میرے علاوہ کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ حضور سے پوچھا آپ کا جو چہرہ ہے یہ مجھے کسی جادوگر کا چہرہ بھی نہیں لگتا کہ وہ غیب کی خبریں بتا دے،
مگر یہ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو میرے آقا نے کہا میں ہی وہ محمد ہوں جس کے لیے طبہ بادشاہ نے یہ خط لکھا تھا۔ پھر وہ خط لے کر میرے آقا مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر مدینہ والوں کو خبر ہوگی کہ حضور پہنچنے والے ہیں، تو وہ استقبال کے لیے باہر آ گئے، مدینہ سے نکل آئے، ترانے گئے، حضور کے سیرے گئے، بچیاں دف بجا کر ترانے گانے لگیں، طالع البدر علینا۔ تو یہ سارا منظر ماحول تھا، تو ہر کوئی چاہتا تھا حضور میرے مہمان بنے، میرے گھر ٹھہرے، میرے گھر ٹھہرے۔ جب حضور کو ہر کسی کی آفر آنے لگی تو میرے آقا نے کہا میں نہ فیصلہ میں کرتا ہوں نہ آپ کریں، یہ جو میری اونٹنی ہے یہ فیصلہ کرے گی کس کے گھر ٹھہرنا ہے، کس کے گھر رکنا ہے۔ تو وہ اونٹنی چل پڑی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا جب گھر آیا تو وہ اونٹنی وہاں بیٹھ کے رک گئی، تو میرے آقا وہاں ٹھہر گئے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جب اونٹنی رکی تو آپ نے اس سے شجرہ نسب پوچھا کہ ابو ایوب انصاری تو ذرا شجرہ نسب تو بتا۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری نے شجرہ نسب بتایا تو وہ جو 400 علماء کا بڑا عالم تھا حضرت ابو ایوب انصاری اس کی نسل میں سے، وہ اس کا گھر تھا۔ تو بادشاہ نے ایک گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا کر دیا تھا کہ یہاں میرے نبی آئیں گے، یہ اس کے لیے گھر ہے، یہاں رکیں گے۔ تو میرے آقا کی اونٹنی کا علم دیکھیے کہ وہ وہاں حضور کے گھر رکی اور یہ پیغام دیا کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مہمان نہیں، یہاں تو پوری کائنات میرے آقا کی مہمان ہے، پوری کائنات کے آقا والی ہیں، میزبان ہیں، مالک ہیں، پوری کائنات حضور کی مہمان ہے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ اور حضور کے خصائص کہ اللہ رب العزت نے